ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پیارے ساتھیو، آج ہم انشاءاللہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کی سیرت کے 10 ایسے نکات ہیں جن کو سمجھنے کی یا بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جن سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ چیز جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ دور حاضر میں ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، تو وہ چیز تو ویسے ہی فضول لگتی ہے، لیکن ان باتوں سے یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ عذر نامعقول ہے۔ دین پہ عمل کرنے والے لوگ ہر دور میں عمل کرتے ہیں، وہ کسی وقت بھی کیسے بھی حالات ہوں، وہ ان کے لیے حالات رکاوٹ نہیں ہوتے۔ اور ان 10 نکات سے یا شیخ رحمہ اللہ کے ان 10 عادات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ علیین میں اعلیٰ درجات میں رکھے۔ شیخ رحمہ اللہ کی شخصیت یقیناً معاصرین میں سے ایک بے مثال شخصیت تھی۔ اب انہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتب کے ساتھ گہرا تعلق، اور کتب بھی جو علم الرجال پر مبنی ہے۔ علم الرجال یعنی کہ وہ علم ہے جس کو لوگ اہل علم بہت کم پڑھتے ہیں بوقت ضرورت، بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ رجال کی چھان بین کے لیے تقریب، میزان الاعتدال، لسان المیزان، ان پہ اعتماد کافی ہے۔ لیکن اس کے برعکس شیخ رحمہ اللہ کا طریقہ کار دیکھیں کہ سیر اعلام نبلہ جیسی ضخیم کتاب جو مختلف اس کے نسخے ہیں۔ اب میرے پاس جو نسخہ دار الحدیث کا ہے 18 جلد کا ہے، اس کے 25 جلدوں پر بھی ایک نسخہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ فن رجال کا وہ علم کے جسے اہل علم میں سے بھی بوقت ضرورت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن شیخ رحمہ اللہ نے اس فن کی کتب اور ان کتابوں میں سے بھی ضخیم ترین کتاب سیر اعلام النبلہ شیخ رحمہ اللہ نے 2 مرتبہ پڑھی تھی۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہ تاریخ ابن عساکر جو کہ 80 جلد میں، اور ایسے سمجھے کہ مستند کتابوں میں یا رجال کے فن پر سب سے بڑی کتاب ہے، شیخ رحمہ اللہ نے اس کتاب کو بھی بالاستیاب مکمل پڑھا تھا۔ اسی کے ساتھ جو دوسری بات ہے کہ قرآن کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ شیخ رحمہ اللہ کا کیسا تعلق تھا۔ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے 30-35 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا، اور وہ بھی اتنی محبت کے ساتھ کہ چند مہینوں میں یاد کر دیا۔ اور پھر تلاوت کا ذوق، قرآن حکیم کا حفظ کتنا مضبوط تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یمن کے جیل خانے میں 2 دنوں کے اندر 12 پارے پڑھ لیے۔ لیکن قرآن حکیم کے ساتھ محبت کی جو اگلی بات ہے وہ تو اور بڑی ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے صرف مغرب اور عشاء کی نماز کے اندر، یا غالباً عشاء اور فجر کی نماز کے اندر کئی قرآن حکیم کے ختم نکالے ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے حساب سے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، حق گوئی اور باطل کے رد کے لیے ایسے سمجھیں کہ شروع سے اللہ پاک نے ایک مثالی جذبہ بخشا تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کراچی کے اندر ڈاکٹر مسعود عثمانی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے شیخ آئے تھے حضروں سے اتنے دور، لیکن اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ صرف 23 سال۔ 23 سال کی عمر کے اندر اتنا علم بھی ہے اور اتنا اعتماد بھی ہے اور اتنی ایمانی غیرت بھی ہے کہ وہاں سے نکلے ہیں ایک بندے سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادا میں اللہ پاک نے انہیں بے مثال رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ جو محبت تھی، شاید ہی آپ کو دور حاضر میں ایسی کوئی مثال ملے کہ آپ سنت سے کیسے محبت کرتے تھے اور سنت کے تارکین سے کس قدر دور رہتے تھے۔ اب ندیم ظہیر فضل اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ زبیر رحمہ اللہ نے کبھی داڑھی شیو بندے کا نکاح نہیں پڑھا اپنی زندگی میں، بلکہ ایک بار تو ایسے ہوا کہ شیخ ندیم فرماتے ہیں کہ جو میرے ہم زلف تھے ان کا نکاح اور میرا نکاح اکٹھے رکھا گیا۔ معاملہ ایسے ہوا کہ جب شیخ کو دعوت دی گئی، آئے، مجھے بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھا۔ جب ان کے چہرے پہ نظر پڑی کہ ان کو داڑھی نہیں ہے، داڑھی مڈواتے ہیں، تو شیخ نے مجھے کہا کہ میں اس کا نکاح نہیں پڑھوں گا۔ شیخ ندیم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ شیخ پھر تو لوگ کیا کہیں گے، ماحول کیسا بن جائے گا۔ لیکن شیخ رحمہ اللہ کے اندر سنت کی وہ محبت تھی کہ تارکین سنت سے اتنی دوری اختیار کرتے تھے۔ شیخ نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن میں تو اس کا نکاح کسی صورت میں نہیں پڑھوں گا۔ یہاں تک کہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ حافظ ندیم کا نکاح تو میں پڑھتا ہوں، لیکن اس ساتھی کے نکاح کے لیے آپ کسی اور کو زحمت دے دیں۔ اچھا، یہ چیز بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاصرین میں سے شیخ رحمہ اللہ کی ایک خصوصیت ہے
کہ جس طرح کتب احادیث کے اندر صبح و شام وہ اسانید متون ان چیزوں سے وابستہ تھے، تو بعض اوقات وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسانید کا اہتمام کرتے تھے. کہ شیخ رحمہ اللہ کی جو مسجد کے امام تھے شیخ اللہ دتا، وہ جب وفات پا گئے تو شیخ رحمہ اللہ ان کے بارے میں جب باتیں کرتے تھے تو کئی باتیں پیش کرتے ہوئے پہلے سند پیش کرتے تھے. ایک بات ذکر کرتے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ چیز مجھے یہاں کے مسجد کے امام شہرباز صاحب نے بتائی. انہوں نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی ہے، ان کی بیوی نے اللہ دتا صاحب کی بیوی سے سنا ہے، اور وہ اللہ دتا صاحب سے یہ چیز نقل کرتے ہیں. لیکن شیخ رحمہ اللہ اللہ دتا سے بات کرتے ہیں، لیکن بیچ میں سند کے اندر 3 روات لائے ہیں، شہرباز صاحب، ان کی بیوی اور شیخ اللہ دتا کی بیوی. تو یعنی کہ اسانید کا اہتمام جیسے ہم عام طور پر کتب میں پڑھتے ہیں، اس طرح کا اہتمام کرنا اپنی ذاتی زندگی کے اندر. اچھا، وقت کے قدر کے اندر تو شیخ نے ایک مثال قائم کر دی ہے. مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن 2 مثالیں بڑی قابل غور. شیخ ندیم ظہیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی تھی، کافی بار کہا گیا کہ آپ آپریشن کروا لیں، فرماتے تھے کہ نہیں. وجہ پوچھی جاتی کہ کیوں نہیں، فرماتے تھے کہ یہ آپریشن ہو جائے اور میں کچھ دنوں تک بستر پر پڑا رہوں اور مطالعے سے میں دور رہ جاؤں، میرا وقت ضائع ہو جائے، اس لیے میں فی الحال چاہتا ہوں کہ نہیں، میرا وقت ضائع نہ ہو، اس میں بھی میں وقت کو لگاؤں، یہ بھی زیادہ جانتا ہوں، کیوں نہ میں اپنے وقت کو مطالعے میں لگاؤں. یا اسی طرح شیخ سرور عاصم صاحب جو شیخ کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ حضروں سے آ رہے تھے لاہور کی طرف، تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، مجھے فون کیا، میں لینے کے لیے آ گیا تو شیخ اس جگہ پر نہیں تھے. میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شیخ نے فون تو کیا لیکن ہے نہیں. فرماتے تھے میں شیخ کو میں نے آتا ہوا دیکھا. جب شیخ آئے میں نے ان سے پوچھا شیخ کہاں گئے ہوئے تھے، تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ وقت مل چکا ہے، یہاں بیٹھنے کے بجائے ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہ بال وغیرہ بڑے ہو گئے ہیں تو بال کٹوا کے آ جاؤں. کتنا وقت کا قدر ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے حساب سے ایک بہت بڑی بات ہے. اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کو جو اللہ پاک نے ذہن دیا تھا، اس میں بھی آپ ایک مثال ہے، آپ کا ذہن ایک مثالی ذہن تھا. شیخ ندیم صاحب شیخ رحمہ اللہ کے قریبی ساتھی فضل الرحمان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ جو اکثر باہر جاتے تھے، وہ جہاں پہ ملازمت کرتے تھے، ڈیوٹی شوٹی کرتے تھے، تو انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے پہلے وہ جو انٹرویو دیتے تھے تو وہ ایسے کرتے تھے کہ انگلش وغیرہ میں دیتے تھے. لیکن پہلی بار ایسے ہوا کہ شیخ رحمہ اللہ جس علاقے میں گئے، کچھ دن رہے، وہاں کی زبان سیکھ لی، انہی کی زبان میں انٹرویو دیا کہ وہاں کے اس زبان والے انٹرویو لینے والے پریشان ہو گئے کہ اتنا جلدی ہے، کیسے ان کو یہ زبان آ گئی. ملک آگے جاتے ہیں تو شیخ رحمہ اللہ نے صرف یہ سننے کی حد تک نہیں، ان زبانوں کے اندر لکھنے پڑھنے کی بھی شیخ رحمہ اللہ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی کہ آپ نے پھر آگے جا کر ان زبانوں میں مناظرے بھی کیے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور شیخ رحمہ اللہ کی اس دور حاضر میں یہ خصوصیت ہے. اسی طرح یہ چیز دیکھیں کہ شیخ رحمہ اللہ سے اساتذہ کتنا حسن ظن رکھتے تھے کہ جب شیخ رحمہ اللہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کرنے کا ارادہ بنا کے جا رہے تھے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، تو اپنے شیخ عبد الغفار حسن صاحب سے رحمہ اللہ ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے حال لیے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں. شیخ نے حوالہ ذکر کر دیا کہ میں پی ایچ ڈی کا ارادہ کرتا ہوں، ایڈمیشن وغیرہ کے لیے جا رہا ہوں. تو آگے جو استاد سے کتنا ایک اعتماد تھا، کتنی بہترین توقع تھی. شیخ اللہ کو فرمایا کہ آپ پی ایچ ڈی نہ کریں، آپ واپس جائیں، آپ ایسے بن کے دیکھیں کہ لوگ آپ پر پی ایچ ڈی کریں، آپ کی خدمات پر پی ایچ ڈی کریں. یہ استاد کی ایک توقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. حرص، لالچ، طمع، اس سے دوری کے سلسلے میں بھی میں سمجھتا ہوں شیخ رحمہ اللہ ایک مثال تھے. کہ شیخ ندیم ظہیر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کوئی اسلام آباد سے کوئی MNA وغیرہ آیا تو انہوں نے جاتے ہوئے شیخ صاحب کو اپنا کارڈ تھما دیا کہ کبھی بھی کوئی کام ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لینا. تو شیخ ندیم صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے ایسے کیا کہ اس MNA کے جانے کے بعد وہ کارڈ پھاڑ دیا. میں نے وجہ پوچھی کہ شیخ صاحب آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو شیخ فرماتے ہیں میں نے اس لیے اس کو پھاڑ دیا کہ کوئی حرص ہی نہ رہے، کوئی رابطہ کرنے کا ارادہ ہی نہ رہے. اتنے سمجھو کہ حرص، طمع ان چیزوں سے بہت دور. اچھا، سادگی کی دنیا میں سادگی کسے کہتے ہیں؟ سمجھو کہ دور سلف کی یادیں ہیں. ایسی سادگی، ایک مثالی سادگی
جس کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مسعود سندھی صاحب بڑے بہترین پیرا میں شیخ رحمہ اللہ کی سادگی کا تذکرہ فرماتے کہ میں اور 3-4 اور ساتھی تھے، وہ بھی غیر ملکی تھے، ہم شیخ رحمہ اللہ کے پاس حضروں جا رہے تھے، ہم حضروں اترے، پھر حضروں سے آگے ہم شیخ رحمہ اللہ کے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، تو ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا جو سائیکل پہ بالکل سادے لباس میں بارش بزرگ جا رہے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ زبیر علی زئی کا گاؤں کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ سامنے ہے۔ ہم سامنے کی طرف چل پڑے، وہ بزرگ شہر کی طرف چل پڑا۔ آگے جب ہم شیخ رحمہ اللہ کے گاؤں میں پہنچے، مسجد میں مکتبے میں، ہم نے وہاں پوچھا کہ شیخ زبیر علی زئی کب آئیں گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ شہر گئے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز تک آ جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو ایک بزرگ آئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہیں حافظ زبیر علی زئی۔ کہتے ہم نے دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جو سائیکل پہ جا رہا تھا، جسے ہم نے راستے میں پوچھا اور انہوں نے اشارہ کر دیا۔ اب یہ سادگی محدث الاثر ہے۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات پہ غور کریں کہ شیخ ندیم زئی رفیع اللہ اپنے قریبی ساتھی مبشر بھائی سے نقل فرماتے ہیں، وہ مبشر کہتے ہیں کہ میں جب پہلی بار شیخ زبیر رحمہ اللہ کے پاس آیا ملاقات کے لیے تو میں حضروں کی جامع مسجد میں پہنچا، تو وہاں پہ ایک میں نے بزرگ کو دیکھا مسجد کی صفائی وغیرہ جھاڑو وغیرہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں گزارش کی کہ زبیر علی زئی سے ملاقات کرنی، وہ کب آئیں گے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ بیٹھے، ظہر کے بعد ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے کہ میں نے انتظار کیا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، میں نے دیکھا کہ وہی بزرگ مصلی کی طرف بڑھے ہیں، نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد پتہ چلا کہ وہی بزرگ خود زبیر علی زئی ہے جو محدث الاثر امام الاثر، جو کچھ دیر پہلے مسجد کی صفائی کر رہے تھے۔ اور جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہوں، بولا بیٹھے، ظہر پہ شیخ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ 10 اوصاف میں نے جو ذکر کیے شیخ رحمہ اللہ کے، میں سمجھتا ہوں ایک طرف تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیخ رحمہ اللہ کی خصوصیات بھی اللہ پاک نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کے تحت اللہ پاک نے اسپیشلی آپ پر عنایت فرمائی تھی۔ اور دوسری یہ چیز بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ان مثالوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دور سلف کی باتیں نہیں ہو رہی، ابھی کی باتیں ہو رہی ہے۔ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی، اخلاص، سادگی، عمل، علم، یہ جتنی اچھائی کی باتیں ہیں ان پر اس دور میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے، بے شرط یہ کہ عمل کرنے والے لوگ مخلص ہوں، ان کا جذبہ اچھا ہو، وہ پرعزم ہو۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان چیزوں کو جو ہم نے سنا ہے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کریں، ہم اپنے اکابرین کا نمونہ بن کے دکھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔